تہجد کی نماز کا طریقہ بتا دیں، اور عشاء کے وطر تہجد سے پہلے پڑھنے ہیں یا نہیں؟ حبیب اللہ کراچی سے۔ تہجد کی نماز کا طریقہ کوئی الگ سے نہیں ہے، وہی عام کا نماز کا طریقہ ہے جیسے پڑھتے ہیں، بس 2 رکعت تہجد کی نیت سے پڑھتا ہوں، اللہ اکبر، 4 رکعت پڑھتا ہوں۔ باقی وطر بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ وطر نہ پڑھیں اور رات کے آخری حصے میں اٹھیں، پہلے تہجد پڑھیں، پھر اس کے بعد وطر پڑھ لیں۔ لیکن یہ اس صورت میں جب آپ کو یقین ہو کہ بھائی میں اٹھ جاؤں گا تہجد کے لیے۔ اگر آپ خود ڈاما ڈولیں گے یار پتہ نہیں اٹھ پاؤں گا نہیں اٹھ پاؤں گا، پھر آپ وطر پڑھ لیں اور تہجد کے لیے اٹھیں، تہجد پڑھ لیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ تہجد کے چکر میں وطر ہی چھوڑ دیں۔ تو اگر آپ کو یقین ہے یا آپ کا معمول ہے کہ آپ اٹھ جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ وطر پھر اینڈ میں پڑھیں، لیکن اگر آپ کو شک ہے تو وطر پڑھ لیں، بعد میں جب اٹھ جائیں تو پھر تہجد پڑھ لیں۔ میں ایک شخص کے ساتھ بہت عرصے سے کرکٹ پر پیسہ لگاتا تھا، گناہ سے سچی توبہ کر چکا ہوں، تو کیا اب پرانے پیسے دینا لازم ہے جبکہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں؟ پیسے نہیں دوں تو قیامت کے دن مجھ سے پوچھ ہوگی۔ بس توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اور اگر اس کی توفیق ہو جاتی ہے، پیسے اتنے آ جاتے ہیں، تو کوشش کریں کہ جو حرام پیسے آپ کی انکم میں شامل ہوئے ہیں وہ صدقہ کر دیں اگر آپ کے پاس آ جائیں۔ نہیں آئے تو اس پر توبہ استغفار کرتے رہیں، امید ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے انشاءاللہ۔ گھر میں، محلے میں، بازار میں ہر طرف دین کا ماحول نہیں ہے، اس لیے دین پر 100% چلنا ناممکن سا ہو گیا ہے، تو دین پر باقی رہنے کے لیے کیا تدبیر اختیار کرنی چاہیے؟ ہارون الرشید انڈیا سے۔ دیکھیں حدیث شریف میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سددو وقاربو، کہ ٹھیک سیدھے سیدھے رہو، سیدھے راستے پہ چلو، اور اگر مشکل ہو تو قریب قریب رہو۔ 100% دین پہ عمل کرنا تو واقعی میں بہت مشکل ہے۔ ہر انسان خطا کا پتلا ہے، ہر انسان سے گناہ ہوتا ہے، تو 100% تو بہت مشکل ہے، لیکن انسان کی کوشش ہی ہونی چاہیے کہ 100% ہو۔ باقی ظاہر ہے کبھی بد نظری ہو گئی، کبھی کوئی گناہ ہو گیا، کبھی کوئی غلطی ہو گئی، اس پہ توبہ استغفار کریں۔ یہی مسلمان کی زندگی کا یہی حاصل ہے، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ ہر انسان خطا کار ہے اور بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرنے والا ہے۔ لہٰذا اس وجہ سے پریشان ہونا یا مایوس ہونا، جس سے شیطان مایوس کرنا شروع کر دیتا ہے کہ یار یہ تو اتنا بڑا گناہ ہو گیا، کل تم نے توبہ کی تھی آج پھر گناہ ہو گیا، یہ شیطان بلا وجہ انسان کو بہکا رہا ہوتا ہے، ٹینشن میں ڈال رہا ہوتا ہے۔ تو اس چیز کی ٹینشن نہ لیں، 1000 دفعہ گناہ ہو جائے 1000 دفعہ توبہ کریں، اللہ تعالیٰ 1000 دفعہ انشاءاللہ معاف کرے گا۔ کیا ڈرامہ دیکھنے سے گناہ ملتا ہے؟ نہیں، ڈرامہ دیکھنے سے تو ثواب ملتا ہے، ڈرامہ دیکھنے سے گناہ کیسے ملتا ہے؟ بھائی ڈرامے میں آپ کو کیا دکھ رہا ہے؟ لڑکیاں دکھ رہی ہیں، میوزک ہے، فحاشی ہے، اوریانی ہے، اور عجیب عجیب طرح کے اس کے اندر آپ کو سین مل رہے ہیں، تو آپ بتا دیں کہ اس سے اگر ثواب ملتا ہے تو پھر اور قوم کو بھی ترغیب دینا شروع کریں کہ ڈرامے دیکھنا شروع کریں۔ مفتی صاحب کلین شیو والا اذان دے سکتا ہے؟ اذان بہتر یہ ہے کہ ایسا آدمی دے جو اس کی داڑھی ہو سنت کے مطابق۔ اگر اذان دے دیں تو اذان ہو جائے گی، لیکن اذان ایسے شخص کو دینی چاہیے جو داڑھی جس کی ہو پراپر سنت کے مطابق، کم از کم 1 مشت داڑھی ہو۔ رمضان المبارک میں چائے کا کاروبار کرنا کیسا ہے جبکہ یہاں عام طور پر لوگ روزہ نہیں رکھتے اور دوسرے سٹال بھی موجود ہیں؟ ہارون رشید انڈیا سے۔ دیکھیں اگر آپ ہندوؤں کو چائے پلا رہے ہیں رمضان میں تو ان کو تو چائے بیچنے میں کوئی حرج نہیں، ظاہر ان کے مذہب میں روزہ ہے ہی نہیں تو ان کو چائے پلانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کا علاقہ ایسا ہے جہاں مسلمان لوگ رہتے ہیں، آپ مسلمانوں کو چائے بیچ رہے ہیں تو پھر جائز نہیں ہے۔ مفتی صاحب کوئی ایسی اپلیکیشن بتائیں جس میں عمرہ اور حج کا مکمل طریقہ بتایا گیا۔ میرے علم میں ایسی کوئی اپلیکیشن تو نہیں ہے، لیکن ہماری یوٹیوب پر ویڈیوز وغیرہ موجود ہیں۔ آپ مختصر ویڈیوز بھی ہیں، ڈیٹیل ویڈیوز بھی ہیں۔ اگر ڈیٹیل ویڈیوز آپ دیکھنا چاہتے ہیں، آپ حج کورس مفتی رشید لکھیں، آپ کو مل جائے گا، 2 سیشن ہیں 1-1 گھنٹے کے۔ اور اگر شارٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو عمرے کا مختصر طریقہ لکھیں، عمرے کا مختصر طریقہ مفتی رشید، یا حج کا مختصر طریقہ مفتی رشید، آپ کو 10-10 11-11 منٹ کی ویڈیوز، اس میں پورا آپ کو انشاءاللہ طریقہ مل جائے گا۔ اپلیکیشن میرے ذہن میں ایسی کوئی نہیں ہے۔ مفتی صاحب کیا وتر نماز میں تکبیر اولیٰ کے بعد رکوع کی اور سجدے کی تکبیر پڑھنا فرض ہے؟ وتر نماز میں تکبیر اولیٰ کے بعد فرض نہیں ہے، سنت ہے۔ کسی بھی نماز میں جو تکبیرات انتقال ہیں اس کا پڑھنا سنت ہے، فرض نہیں ہے، لیکن پڑھنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ سنت کا مطلب یہ نہیں کہ چھوڑ دیں، لیکن مطلب یہ کہ چھوڑ دیں گے تو نماز ہو جائے گی اگر کسی نے چھوڑ دی غلطی سے تو۔
مفتی صاحب اللہ پاک آپ کے عمر اور علم میں برکت عطا فرمائے. میرا سوال ہے اگر کسی کو ادھار دیا ہو اور وہ واپس نہ کر سکتا ہو تو کیا ادھار دینے والا اپنی رقم زکوٰۃ کی مد میں قرض دار کو چھوڑ سکتا ہے؟ نہیں، اس طریقے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. زکوٰۃ دینے کے لیے ضروری ہے کہ آپ زکوٰۃ کی نیت سے دیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو پیسے دے دیں زکوٰۃ کے طور پر کہ بھائی یہ 1,00,000 روپے میری زکوٰۃ ہے، میں نے آپ کو دے دی. اب زکوٰۃ بولیں یا نہ بولیں، اور پھر دینے کے بعد اس کو کہیں میرا قرضہ مجھے ریٹرن کر دیں. مفتی صاحب میری مسجد کے امام صاحب کہتے ہیں کہ پیغمبروں کے پاس اپنی موت کا اختیار ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو موت دینا چاہتا ہے تو پہلے ان سے پوچھتا ہے کہ کیا آپ مرنا چاہتے ہیں. اگر وہ ہاں کہہ دیں تو فرشتہ ان کی روح قبض کر لیتا ہے، لیکن اگر وہ منع کر دیں تو فرشتہ واپس چلا جاتا ہے. کیا یہ عقیدہ کفریہ ہے؟ اور کیا امام صاحب کے پیچھے نماز ہو جائے گی؟ اگر نہیں ہوگی تو کیا ساری نمازیں دوبارہ پڑھنی پڑیں گی؟ اور پھر دوبارہ پڑھنی پڑیں گی تو نمازوں کی نیت بتا دیں. بھائی یہ بات ٹھیک ہے، حدیث سے ثابت ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایات ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی نبی کے پاس ملک الموت آتا ہے تو نبی سے اجازت لیتا ہے کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کی روح قبض کر لوں. تو اس لیے یہ حدیث سے ثابت ہے. اس طرح کے امام کے بارے میں یہ کہنا کہ نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی بات ٹھیک نہیں ہے، خود صحیح احادیث سے معاملہ ثابت ہے. پتنگیں بیچ کر جو پیسے کمائے ہوں وہ حرام ہوں گے؟ نہیں بھائی، پتنگیں بیچ کے پیسے کمائے ہیں، حلال ہیں، وہ حرام کیسے ہوں گے؟ کیوں حرام ہوں گے؟ اچھا جی، یہی آج کے سوالات تھے ہمارے پاس. اور بھی جو سوالات آپ کے ہیں تو آپ کمنٹ میں لکھ دیں. انشاءاللہ اگلے ہفتے کو جو ہمارا سیشن ہوگا سوال جواب کا تو اس میں انشاءاللہ اس کے جوابات دے دیے جائیں گے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.